اس وقت جو ہے جنگ بہت شدت اختیار کر گئی ہے۔ یعنی یہ امید یہ کی جا رہی تھی کہ برگن اسٹاک کے بعد اور پھر جو ہے قطر میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد کوئی صورتحال سنبھلنے کے بجائے یہ بگڑ گئی ہے۔ اور اس میں ابھی تازہ ترین اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ نے یونائٹڈ کنگڈم کی بیس کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے B-1 بامرز بھیجے ہیں۔ اس کے بعد جو ری فیولنگ ایئر کرافٹ ہے ان کو متعین کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آبنہ ہرموز کے ارد گرد بلکہ بحیرہ عرب میں اس وقت ان کی جو ایک ایکسپیڈیشنری فورس بھی موجود ہے جو ایمفیبین ہے، جو بیک وقت واٹرز اور خشکی کے اوپر آپریٹ کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا 82 ایئر بورن ڈویژن بھی اس علاقے میں موجود ہے۔ امریکہ کے صدر کی طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ اس جنگ کو ایک سخت ترین مرحلے کی طرف لے جا رہے ہیں، تو اس سے خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اس وقت جو ہے اگرچہ کوششیں ہو رہی ہیں، سفارتکاری اور ثالثی کی پسپائی ہوئی ہے، اور اس وقت پاکستان، قطر، عمان، سعودی عرب، ترکیے، مصر سارے کے سارے ممالک متحرک ہیں، لیکن نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ ابھی حال ہی میں صدر ٹرمپ نے عراق کے وزیر اعظم علی الزیدی کو کہا تھا کہ بلکہ ان کی ملاقات کے بعد ان کو یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ تہران جائیں، اور گزشتہ دن وہ تہران میں موجود تھے اور انہوں نے کوئی معاشی معاملات کے سلسلے میں، توانائی کے معاملات کے اوپر مذاکرات کیے ہیں اور اپنے ایرانی مخاطبین کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے آبنہ ہرمز کو کھولا جائے۔ پاکستان جو ہے سیاسی اور صفاتی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن جنگ کے شعلے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج پہلی مرتبہ یہ جب دوبارہ سے ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز ہوئی ہے تو برینٹ کروڈ کی پرائس جو ہے وہ $100 سے زیادہ چلی گیا، $100 پر بیرل۔ اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر لیں، جنگ کو پھر دوسری سطح پہ لے جائیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ مقابلہ کرے گا، لیکن ان کو دوبارہ مذاکرات کی میز کے اوپر آنا ہوگا، اور پاکستان کی وساطت سے جو مفاہمتی یادداشت ترتیب دی گئی تھی اور جسے دونوں فریقین نے مانا تھا، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت بھی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا فار فردر نیگوشیشنز، اور اب بھی ہے۔ وہ ایک ڈاکیومنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس میں شاید وہ کوئی اضافہ و ترمیم کر لیں تھوڑی بہت، کیونکہ ان کی ریسپیکٹو پوزیشنز جو ہے اس میں تبدیلی آئی ہے کہ ان کو جو اندرونی پریشر ایران کے مذاکرات کاروں کو آئی ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے صدر ٹرمپ کے اوپر جو دباؤ آیا ہے اسرائیل کی طرف سے یا اسرائیلی لابی کی طرف سے، یا جو ان کے اپنے میک امریکہ گریٹ اگین کنسٹیٹیوئنسی کی طرف سے، تو یہ ڈائنامکس موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی اور دوسرے مذاکرات کاروں کی ذمہ داری اس لیے بڑھ گئی ہے کہ پاکستان نے اتنی محنت سے جو ایک جنگ بندی کروائی تھی، مذاکرات کے لیے ایک فریم ورک ترتیب دیا تھا، وہ مسمار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس طریقے سے جو پاکستان کا کریڈٹ تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں دوبارہ سے کوششیں تیز تر کرنی چاہیے۔